یہ جو جتنے بھی لوگ سڑکوں پہ ہوں گے ان کا صرف ایک ہی نعرہ ہوگا، رہا کرو خان ہمارا رہا کرو۔ کشمیر آپ نے خود دیکھ لیا کہ کشمیر کس کے ساتھ ہے، کشمیریوں کے خون کے ساتھ۔ وہ مودی جو کشمیریوں کے خون کی ہولی کھیل رہا ہے، اس کو شادیوں میں کون دعوت دے رہا ہے، اس کو ساڑیاں کون گفٹ کر رہا ہے، اور یو این کے اندر بیٹھ کے کشمیر کے لیے پوری دنیا کے سامنے آواز کون بلند کر رہا ہے، کون اپنی ہر تقریر میں یہ کہتا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے، کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکے۔ عوام سب جانتی ہے اور عوام کو پتا ہے کہ ان کا اصل نمائندہ، اصل سفیر کشمیری عمران خان ہی ہے، جس نے ہر فورم کے اوپر کشمیریوں کے لیے بات کی ہے۔ ہمارا لیڈر جس نے اپنے قول و فعل سے ثابت کیا کہ ڈر جاؤ حسین کے انکار کی طرح، اسے کہا کہ میں وقت کے یزید کی پیروی نہیں کروں گا، میں یہاں پہ اپنی موت قبول کروں گا لیکن ان کے سامنے اپنے سر نہیں جھکاؤں گا، اور اس نے یہی کہا ہے کہ میری قوم پریشان نہ ہو کیونکہ آپ کا لیڈر کھڑا ہے۔ آپ کا لیڈر جب پریشان نہیں ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کبھی نہ خود کسی کے سامنے جھکاؤں نہ اپنی عوام کو کبھی ان کے سامنے جھکنے دوں گا۔ معلوم ہو گیا کہ خان واقعتاً مجاہد ہے، خان واقعتاً مرد حر ہے، خان واقعتاً مرد جو ہے بحران ہے۔ یعنی خان کی مثال اب اس دور کے اندر، اس 14ویں صدی کے اندر ملت اسلامیہ کے اندر صحیح معنوں میں ایڈجسٹ ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال کے بارے میں بھی ہمارا نظریہ شروع میں نہیں تھا۔ جب شکوہ لکھا تو ہم نے ان کے بارے میں کیا کہا، جب جواب شکوہ لکھا تو پھر ہم نے ان کے بارے میں کیا کہا۔ اسی طرح خان صاحب کے بارے میں بھی جو اس ملک کے اندر مختلف نظریات چلتے تھے، وہ سارے کے سارے نظریات زیرو کے اوپر بولڈ ہو چکے ہیں، اور آج ہر بندہ، فریق مخالف ہو یا حریف ہو یا حلیف ہو، ہر آدمی ماننے کے لیے تیار ہے کہ خان کو مرد مجاہد ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ شوکت خان مرحومہ کے اللہ درجات بلند فرمائے کہ جس نے ایک عظیم بیٹا دیا، اگر ملت اسلامیہ اس کی قدر نہ کر سکی تو ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو کتابوں میں پڑھا تھا، مگر عمران خان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔